خیار مصطفیٰ جانی رحمت شب بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان ان آتینا کل کو سر شاپ میشر ساقی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ اپنے انداز میں پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھیے، زور سے پڑھیے. بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ دیکھو یہ سیٹی بج رہی ہے، صحیح کرو. اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ آگے پیچھے والے سب لوگ یہ بتاؤ کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ اور زور سے بولو پہنچ رہی. تمہارا یہ سب الٹا پلٹی جو رکھے ہوا اسی وجہ سے سیٹی بج رہی. آواز گھٹانے کا مطلب تم اس کو درست کرو، اس کو تھوڑا سا اور ایسے کرو، ہلکا سا. آواز گھٹانے کا مطلب میں بول نہیں پاؤں. درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی. نہیں سنتا ہے تو تھوڑا سا ایسے کرو، تھوڑا باز کر، زیادہ نہیں. بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب جاؤ آواز تھوڑی اور بڑھاؤ، درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی. بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے سب لوگوں کو؟ زور سے بولو پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیں. شعر ملاحظہ فرمائے. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے، اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے وہ لے لو،
دل سے قبول کرو اور جن چیزوں سے منع فرمائے اس سے باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ میرا رسول تمہیں جو بھی دے لے لو، دل سے قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، بالکل ذہن کو حاضر رکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں۔ ادھر دیکھیے، جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، وہ گمراہ ہے، گمراہ۔ اس کو کہیے توبہ کرو، توبہ۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ تم کس کے خلاف بول رہے ہو؟ یاد رکھیے، جو ایسا کہتا ہے اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بات سنتے چلے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ جس کو پاور نہ ہو۔ بولو کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں سب کو پاور تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے امت کا بادشاہ بنایا تو میرے نبی کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا، ادھر دیکھیے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہم مسلمانوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی رکعتیں کر کے فرض ہے؟ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء میں 4 رکعت فرض۔ اب آپ بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض سے پہلے بھی کچھ نمازیں پڑھتے ہو؟ ارے بولو، پڑھتے ہو نا؟ تو ادھر دیکھو، فرض سے پہلے ادھر دیکھو جو تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اور بعد میں جو سنتیں پڑھ رہے ہو ادھر دیکھو، فرض یہ اللہ نے حکم دیا، اور جو سنت پڑھ رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ تو جو سنتیں پڑھ رہے ہو یہ رسول کا پاور ہے، پاور۔ اگر رسول کو پاور نہ ہوتا تو آپ کوئی بھی سنت ادا، زور سے بولو، نہیں کرتے۔ نہ ظہر سے پہلے سنت، نہ ظہر کے بعد سنت، نہ عصر سے پہلے سنت، نہ عشاء سے پہلے سنت، نہ مغرب کے بعد سنت، نہ عشاء کے بعد سنت، نہ فجر سے پہلے سنت۔ تو آپ جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو، جتنے نوافل پڑھ رہے ہو، یہ سب میرے رسول کا پاور ہے۔ اگر پاور نہ ہوتا تو نبی فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے۔ زور سے بولو، فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے، لیکن نبی نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت۔ تو جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب مصطفیٰ کا پاور ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ادھر دیکھیے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو آپ کی بستی میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودی جیسے بولتا تھا ویسے یہ بھی بولتا ہے۔ جتنے لوگ نبی کے خلاف بول رہے ہیں قسم خدا وہ مسلمان کی اولاد ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے سب کا کنیکشن اور تار یہودیوں سے جڑا ہے۔ ریسرچ کر کے دیکھو، اگر میری بات غلط نکلے تو جو چاہو سزا دو۔ جتنے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بول رہے ہیں داڑھی ٹوپی والے، نام تو عبداللہ ہے، نام تو عبدالستار ہے،
नाम तो मोहम्मद है, नाम तो ये है कि मुसलमान की औलाद है, लेकिन हकीकत ये है दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, और उनका कनेक्शन भी यहूदियों से है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, हम लोग ये बताओ, नमाज पढ़ते हैं जमात से तो अजान देते हैं कि बगैर अजान के? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो। अच्छा ये बताओ, आपके मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है? जोर से बोलो। कलियाचक, जोर से बोलो। मालदा। अच्छा ये बताओ, मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अमेरिका, जापान, सऊदीया, जहां जहां मस्जिद में जमाअते मुस्तहब्बा से नमाज हो रही है, वहां वहां अजान हो रही है। इन बेईमानों से पूछो, क्या अल्लाह ने कहीं कुरान में अजान का हुक्म दिया? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया। जो तुम नमाज से पहले अजान दे रहे हो, ये मेरे मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बेइख्तियार नहीं बनाता, साहिब इख्तियार बनाता है। क्योंकि जो नबी होता है वो उम्मत का बादशाह होता है, और जो बादशाह होगा, जोर से बोलो, उसको इख्तियार होगा, पावर होगा। मेरे नबी को दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। मुस्तफा चाहे तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो कंकर पत्थर से कलमा पढ़ा दे, मुस्तफा चाहे तो चांद को 2 टुकड़ा कर दे, मुस्तफा चाहे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे जिंदा हो जाए। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जब पावर दिया तो ईमान रखना पड़ेगा कि नबी बेइख्तियार नहीं होता, नबी साहिब इख्तियार होता है। इधर देखिए, नबी अगर चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और नबी चाहे तो, जोर से बोलो, हराम को हलाल कर दे, और नबी चाहे तो बोलो हलाल को हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अब आप लाइन से मुझसे हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माइक वाले ने आवाज दबा दिया है, मैंने तो कहा थोड़ा आवाज खोलो, लेकिन इसने ऐसा दबा दिया है कि मैं दबता जा रहा हूं। अब आप आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मौलाना रब्बानी को दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, और ये माइक वाला भी बहुत दबाता है। आजकल हमारी तकरीर को खराब करने के लिए बेईमान लोग माइक वाले को रिश्वत दे देते हैं। आप इसको हकीकत गलत मत समझिए। माइक वाले को मेरी तकरीर खराब करने के लिए बेईमान लोग के माइक ऐसा सेट करो कि मौलाना बोल ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो वो लोग माइक वाले को रिश्वत देते थे। माइक वाला भी सोचता है हमारा उधर से भी रसगुल्ला मिल रहा है, इधर से भी रसगुल्ला क्या जाता है। तो चलो मौलाना को टॉर्चर करो। इसलिए माइक वाले को भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर जलसे में आपके जलसा को खराब करने के लिए ये लोग बहुत दूर से यहूदी वाला गेम खेलते हैं। इधर देखिए, आपकी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए ये यहूदी वाला गेम खेलते हैं। जैसे यहूदियों ने पूरे अरब को बर्बाद किया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? वो सामने नहीं आते। इधर देखिए, सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा मुस्तफा का, सामने चेहरा मोहम्मद का, सामने चेहरा सुहैल का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा सऊदी का, मगर पीछे हाथ यहूदी का। और जोर से बोलो, पीछे हाथ। तो यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद किया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। अरे बोलो, गजा बर्बाद हो रहा है, गजा बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी सुनिए, अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा
تو یہ فلسطین والی آگ پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. زور سے بولو, پورے عرب کو لپیٹ میں لے لے گی. اگر یہ نہیں سدھرا تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیے. آج جو ہم برباد ہوئے, آج جو ہم ٹکڑوں میں بٹے, سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا پاور دیا, کس کس چیز میں پاور دیا, دنیاوی باتوں میں کتنا پاور دیا اور شریعت میں کتنا پاور دیا. صرف حدیث اور اس کا مطلب کوئی جائے گا نہیں. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ ان کی نانی اماں مر جائیں گی, جواب نہیں دے سکتے ہیں. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف روزے کا بیان, پیج نمبر بخاری شریف روزے کا بیان, جلد نمبر 1 پیج نمبر 259. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال فهل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين السائل فقال انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افقر مني يا رسول الله فقال فعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر اهل بيت فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي زهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اقيمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ. تقریر کے دوران آواز چینج کرنے کا مطلب مجھ کو پست کرنا, اسی لیے میں لڑکھڑا گیا. حدیث بولنے میں بھولتا نہیں ہوں. مجھ کو ایک آواز صحیح کر کے جیسے ہے اب اس کو چینج مت کرنا, الٹا پلٹی مت کرو. جو چیز جیسے پھر اب چینج کیا, پھر چینج کیا, الٹا پلٹی کرنے سے اب یقینی بات ہے میں نہیں لڑکھڑا جاتا. حدیث پڑھنے میں میں بھولتا نہیں, لیکن آج بھول رہا ہوں. جلسہ کراؤ تو ان سب چیزوں پر چوکنا رہو, چوکنا, ورنہ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ کا جلسہ خراب ہوگا, لوگ اتنے آئے سننے کے. میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. بولو کس کتاب کی حدیث سنائی؟ کئے نمبر جلدی بولو. بخاری شریف جلد نمبر 1, ادھر دیکھو پیج نمبر 259, 259, ادھر دیکھو 259 جلد نمبر 1. کوئی غلط ثابت کرے ادھر دیکھیے تو منہ مانگا انعام, منہ میں جتنا پیسہ آئے گا اتنا دیا جائے گا. لیکن اس حدیث کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. غور سے سنیے, میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی دیہات کے رہنے والے بالکل چیختے چلاتے, ادھر دیکھیے, اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہوئے روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں دیوانہ انداز میں آئے. کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا.
یہ اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، مجھ کو بچا لیجئے۔ نبی نے پوچھا مالکا کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا مالکا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، ملاقات کر لیا ہے، صحبت کر لی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجئے۔ تو نبی نے فرمایا ایسا کرو، کیا تمہارے پاس، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا یہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں غلام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ غلام خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ، لیکن میں تو ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ تو نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 روزے جا کر رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہا یہ اللہ کے رسول میں غریب مفلس انسان ہوں، میں ڈیلی کماتا ہوں، کھاتا ہوں، 60 روزے رکھوں گا تو بال بچوں کا پیٹ نہیں پال پاؤں گا، بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، نہیں چلا سکتا، نہیں بھر سکتا، کیونکہ روزہ رکھوں گا تو مزدوری صحیح نہیں کر پاؤں گا، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ایک روزہ توڑنے کی سزا کتنی ہے؟ 60 روزہ کنٹینیو تباتر کے ساتھ پے در پے تم کو 60 روزے رکھنا پڑے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ رونے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں 60 روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی نے فرمایا 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب ہوں کہ ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ جب نبی نے سنا تو نبی ادھر دیکھیے اپنا سر جھکا لیے کہ یہ تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، یہ تو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، یہ 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ نبی سر جھکائے ادھر دیکھیے بیٹھے رہے۔ اچانک نبی کی بارگاہ میں 2 بڑا بڑا ٹوکرا کھجور کا آیا۔ کس کا؟ کھجور سے بھرا ہوا، جلدی بولو۔ بخاری میں ہے 1 ٹوکرا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکرا، بڑے بڑے ٹوکرے میں بھرا ہوا۔ ادھر دیکھیے ٹوکرا کھجور سے بھرا ہوا نبی کی بارگاہ میں۔ کئی ٹوکرا آیا؟ زور سے بولو۔ 2 ٹوکرا۔ جب 2 ٹوکرا کھجور آیا، دھیان سے سنیے، نبی نے فرمایا ایسا کرو ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے لو اور مدینے کی گلیوں میں گھومو، جتنے غریب ہوں ان کو یہ کھجور بانٹ دو، کھجور کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہا مدینے کی گلیوں میں گھومو، مدینے کے قریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں تو وہ سائل رونے لگے، کہا یہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں کہ اپنے برابر؟ کہا اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ۔ تو صحابی رونے لگے، کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے۔ غور سے سنیے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، پورے مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، آخر میں کھجور کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں؟ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں تو سن لو، آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں، جا جا یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، اپنی زکوٰۃ خود نکال کر آپ کھاؤ گے تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی؟
ارے زور سے بولو، صحیح سے بیٹھیے۔ آپ اپنی زکات خود نکال کر کھائیں گے تو بولو ادا ہوگی؟ آپ اپنا صدقہ، اور بولو فطرہ، کفارہ نہیں۔ ادھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنا کفارہ بچوں کو کھلا دے، ادھر دیکھیے تو کفارہ ادا، ادھر دیکھو بیوی کو کھلا دے نہیں ادا ہوگا، ادھر دیکھیے۔ لیکن حضرت ادھر دیکھیے میرے نبی کا پاور دیکھیے، میرے نبی ادھر دیکھیے، میرے نبی کا اختیار دیکھیے، سب کے لیے الگ قانون اور ان کے لیے الگ قانون بنا دیا۔ فرمایا کہ اے میرے غریب غلام، تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور مدینے میں تم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسا کرو یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور خود اپنے بچے کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، بے اختیار نہیں بناتا۔ جو کہے نبی بے اختیار ہے وہ جہنم کا کتا ہے، کتا۔ اس سے کہیے توبہ کرو اور ہوش میں آؤ، یہودی کی اولاد مت بنو، مسلمان کی اولاد بنو۔ جہاں رہو نبی کی تعریف کرو، جہاں رہو نبی کا خطبہ پڑھو، جہاں رہو نبی کا ذکر کرو۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو میں دوسری سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو گئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ تھوڑا سا آپ کیا کیجئے گا، دقت ہے، آپ بھی برداشت کیجئے، میں بھی برداشت کروں تاکہ اپنی باتیں ہو جائے۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ لو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد نمبر 2، قربانی کا بیان، قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، پیج نمبر 833 یعنی 833۔ غور سے سنیے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم، فقال یا رسول اللہ ان عندی تاجرا جزاتا من الماس، فقال اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ مولانا ربانی کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی، جلد نمبر کتنا، جلدی بولو، اور بولو جلد نمبر کتنا، 2، اور بولو جلد نمبر، پیج نمبر کتنا، جلدی بولو، 833، اور انعام کتنا، جلدی بولو، 5 لو، لاؤ جھولا بھرو پیسہ، سعودیہ مت جاؤ، ارے بولو۔ لیکن یہ لوگ اردو کی کتاب لے کر چوک چوراہا پر کمزور آدمی سے، انگوٹھا چھاپ لوگوں سے، ارے بولو، اردو کی کتاب لے کر چھوٹی چھوٹی، ارے وہی ہوا بھائی، بنگلہ لے کر، بنگلہ کتاب، اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی لے کر چوک چوراہا پر، ادھر دیکھیے، کمزور مسلمانوں کو جا کر کے سناتے حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جو سنی لوگ کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے، کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ آج کے بعد سے کہے، ادھر دیکھیے تو سیدھے کہیے گا کہ سنی کی ہر بات تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن تم قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہو، نہ تمہارا مولوی مولانا ثابت ہے، نہ تمہاری جماعت ثابت ہے۔ اب آپ بتاؤ تم کو ہم کیا کہیں؟ کہیں تمہارا نام تو قرآن میں ہے نہیں، کہیں تمہارا ذکر تو ہے نہیں۔ حضرات قسم خدا ان سے بچ کر رہیے، ان کا تعلق اور ان کا کنیکشن یہودیوں سے ہے۔ سنی کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں سب کا تار یہودی سے جڑا ہے، یہ میں نہیں، حدیث کہہ رہی ہے۔ اور وہ حدیث آخری میں سناؤں گا اگر موقع ملا تو، موقع ملا تو وہ حدیث آخری میں سناؤں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، اجازت ہے؟
زور سے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھو دھیان سے سنو. ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس کا مطلب یہ ہے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. کیا نام ہے؟ اب وہ رشتے میں کیا ہے؟ کس کے ماموں؟ حضرت برہ کے. حضرت برہ کے ماموں کیا نام ہے؟ ابو بردہ. ادھر دیکھیے حضرت برہ کہتے کہ میرے ماموں نے 1 سال بقرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی. کیا کر دی؟ ابھی نماز نہیں پڑھی، بقرہ عید کی نماز ابھی نہیں پڑھی اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ جب نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. ادھر دیکھیے حضرت برہ کہنے لگے، حضرت ابو بردہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کروں تو کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی. نبی نے فرمایا کیا کوئی اور جانور نہیں ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول میرے پاس گھر کا پالا ہوا بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے. اگر بکرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو سب کے لیے قانون ہے کہ سال بھر کا کم سے کم ہونا چاہیے، کم سے کم سال بھر کا بولو بکرا ہونا چاہیے یا بکری ہونی چاہیے. لیکن اے ابو بردہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. تمہارے پاس 6 مہینہ کا بچہ ہے، جا اسی کی قربانی کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. ماشاءاللہ مائک تو کمزور ہے لیکن مجمع بڑا تگڑا ہے. اور مجمع تگڑا ہے اسی لیے مولانا ربانی کا بے ایمانوں سے رگڑا ہے، اور رگڑا ہی نہیں بلکہ جھگڑا ہے. اور بولو، اور یہ جھگڑا حدیث و قرآن کی روشنی میں بڑا تگڑا ہے. اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ادھر دیکھو مسئلہ سن لو، مسئلہ سنو دھیان سے. بھیڑ کا بچہ، کس کا بچہ؟ زور سے بولو. جب جماہی آئے تو منہ نہیں کھولنا چاہیے. ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا کہ جب جماہی آئے تو منہ پر کیا رکھ لو؟ جلدی بولو. ہاتھ رکھ لو، یا اگر ہاتھ نہیں ہے تو کپڑا رکھ لو. اگر کوئی منہ کھول دیا تو شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے. اس کا خیال رکھیے. میری طرف دیکھیے، دھیان سے سنیے. یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، دمبا ایک جانور ہوتا ہے، بھیڑ تو آپ نے دیکھا ہے. دمبا عرب میں بھی پایا جاتا ہے، اپنے انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے. ادھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا یا 6 مہینے کا بھیڑ اگر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، زور سے بولو، دیکھنے میں، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی جائز ہے. یعنی کس کا بچہ؟ جلدی بولو. بھیڑ کا بچہ کتنے دن کا؟ 6 مہینے کا. اور دمبا کا بچہ، زور سے بولو، 6 مہینے کا. اگر دیکھنے میں کتنے دن کا لگے؟ زور سے بولو. تو اس کی قربانی. لیکن بکری کا بچہ ادھر دیکھیے، اگرچہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے لیکن 1 دن بھی کم رہے گا تو قربانی، زور سے بولو، نہیں ہوگی. لیکن نبی کا پاور دیکھیے، نبی کا اختیار دیکھیے. آپ کے لیے وہی قانون، میرے لیے وہی قانون.
تمام صحابہ کے لیے وہی قانون، بچے کو بیٹھائیے، تمام تابعین کے لیے وہی قانون، غوث اعظم کے لیے وہی قانون، غریب نواز کے لیے وہی قانون، مکتوب پنڈوی کے لیے وہی قانون، زور سے بولو، اعلی حضرت کے لیے وہی قانون، سب کے لیے وہی قانون۔ لیکن نبی نے اپنے پاور سے حضرت ابو بردہ کے لیے الگ قانون بنا دیا کہ سب 6 ماہ، ایک ماہ کا بچہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اے ابو بردہ جا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اسی 6 مہینے کا بچہ قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے۔ جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہ جہنمی کتا ہے، اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، ارے بولو تھکے تو نہیں۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض چل رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے لگ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو۔ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ مچھر سے بچے رہے۔ اور بولو کس سے بچے رہے؟ ہمارے ملک میں ڈینگو مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے، ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے، لیکن مچھر مرنے کا، ارے زور سے بولو، مچھر مرنے کا۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھاتے رہو تاکہ مچھر سوچے کہ ہاں جاگ رہا ہے، بھاگو، میری خیریت نہیں ہے۔ مچھر اس وقت حملہ کرتا ہے جب آپ کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے، جیسے آپ نے کیا تو مچھر آیا گنگناتے ہوئے کاٹتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ یاد کر رہی ہے، ادھر دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، جلدی بولو، 2۔ اجازت دیجئے تو میں تیسری سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بخاری شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2 پیج نمبر 787 787 787 عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر استاذ ان بنی ہشام بن مغیرہ استاذنونی فی ایون کے ہو ابنتہم علی ابن ابی طالب فلا آزنو ثم لا آزنو ثم لا آزن۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حدیث میں اپنے رنگ میں نہیں پڑھ پا رہا، اس لیے کہ اس نے میرا رنگ پھیکا کر دیا تو میں پڑھوں تو کیسے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ اے بابو لوگ ادھر دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بخاری شریف کی تیسری حدیث سنائی، جلد نمبر کتنا؟ ارے بولو جلد نمبر 2، اور پیج نمبر کتنا؟ ارے بولو 700، ارے زور سے بولو 787۔ جو نبی کو نہ مانے وہ ہے خلاصی۔ ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، نبی منبر پر چڑھ کر کے تقریر فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ ادھر دیکھیے، خطاب فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، ادھر دیکھیے تقریر فرما رہے تھے۔ نبی نے تقریر کے دوران کہا، صحابہ، یہ بنی ہشام کے لوگ میرے پاس آئے اجازت لینے۔ صحابہ نے عرض کیا کس چیز کی اجازت؟ کہا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ ان کی بیٹی کا نکاح علی سے ہو جائے، وہ مجھ سے اجازت لینے آئے۔ کان کھول کر سن لے، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ نبی نے کئی مرتبہ کہا، زور سے بولو،
ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، مسئلہ سنیے مسئلہ. اگر کوئی مسلمان 4 بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، 4 بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان 4 بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے. کب رکھ سکتا ہے؟ جب ان 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کا خرچ پورا کر سکے. ادھر دیکھیے، 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کے ساتھ انصاف کر سکے، 4 کا حق ادا کر سکے، 4 کا نان و نفقہ ادا کر سکے، تب 4 رکھ سکتا ہے. اور اگر بنجارے کی طرح گھومتا ہو، خود بھوکا رہتا ہو، آوارے کی طرح گھومتا ہو، تو 4 تو چھوڑو، 3 تو چھوڑو، 2 تو چھوڑو. اگر کوئی بنجارے کی طرح گھومتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو بیوی کو کیا کھلائے گا؟ ایسے چھوکروں پر نکاح کرنا حرام ہے. 4 تو چھوڑیے، 3 تو چھوڑیے، 2 تو چھوڑیے، 1 نکاح بھی کرنا حرام. کس کے لیے؟ جو چھوکرا بنجارے کی طرح گھومتا ہو، آوارے کی طرح گھومتا ہو، لوفر کی طرح گھومتا ہو، کماتا نہیں ہو، خود بھوکا رہتا ہو، بھیک مانگ کر کھاتا ہو، تو وہ بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بیوی کا کیا حق ادا کرے گا؟ ایسے نوجوان پر نکاح کرنا، زور سے بولو، ارے بولو. تو 4 نکاح کا حکم ادھر دیکھیے، 4 نکاح کا اختیار اس کو ہے جو 4 بیوی کا حق ادا کر سکے، 4 بیوی کو کھلا پلا سکے، 4 بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے. اور جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے 4 تو چھوڑیے، ارے بولو، 3 تو چھوڑیے، 2 تو چھوڑیے. اگر بنجارے کی طرح بھوکا رہتا ہو، گھومتا ہو، آوارے کی طرح مارا پھرتا ہو، تو اس کے لیے 4 3 2 تو دور کی بات ہے، 1 نکاح بھی کرنا حرام. اگر ماں باپ نے زبردستی نکاح کیا تو ماں باپ بھی مجرم اور وہ بھی مجرم. ایسا آدمی جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس پر نکاح کرنا حرام ہے. مسئلہ دھیان میں رکھو، اور بولو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب سن لو، ادھر دیکھو. مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دوسرا نکاح کر سکے، بیوی کا حق ادا کر سکے. مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی، لیکن نبی نے کیا کہا؟ اے علی، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان کو 4 شادی کا پاور ہے، 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 4 بیوی کا اختیار ہے. لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنے پاور سے، میں اپنے اختیار سے تمہارے لیے، میری بیٹی جب تک فاطمہ نکاح میں ہے، تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. ارے بولو، نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام. جب تک بولو میری بیٹی فاطمہ ہے، اس وقت تک تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام. تو یہ ہے نبی کا پاور. نبی جسے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کو چاہے، بولو حرام کر دے، اور چاہے تو حرام کو حلال کر دے. یہ نبی کا پاور ہے. کئی حدیث سن چکے؟ جلدی بولو. 3. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر تھک گئے. ارے بولو، پسینہ میرا گر رہا. اچھا یہ بتائیے، رسگلہ کھانے والا تھکتا ہے کہ بنانے والا؟ زور سے بولو. یہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، لگتا ہے جیب میں رسگلہ ہے. زور سے بولو. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ، رسگلہ بنانے والا تھکتا ہے کہ کھانے والا؟ تو تقریر کرنے والا تھکے گا کہ سننے والا تھکے گا؟ آپ لوگوں سے پہلے آپ کا بچہ جواب دے رہا، بول رہا ہے کہ ہاں حضرت سننے والا تھکے گا. میں اب بتائیے، اب آپ بتائیے. تکبیر. یہ اچانک مس کال کدھر سے آیا؟ پیر کا دامن ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
یا علی